أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 سے لے کر کے آیت نمبر 31 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئیں. جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم کو بالکل وہی دعوت دی جو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ بالکل جم جاؤ اور اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہ کرو. جب یہ پیغام انہوں نے اپنی قوم کو دیا اور بتلایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، تو جس طرح سے ہر دور کے حق کے انکار کرنے والے، نبیوں کا انکار کرنے والے جس طرح سے نبیوں کا انکار کیے، ویسے ہی نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی نبوت کا انکار کیا اور کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، کیا تمہارے اندر سرخاب کا پر لگ گیا ہے؟ اگر تم نبی ہوتے تو تم کو انسان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، انسان سے کوئی اونچی مخلوق ہونی تھی یا نہیں. اگر تم انسان بن کر کے ہی نبی بنے ہو تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ بھی نہیں تو دنیاوی جاہت اور مال و دولت کے اعتبار سے تم کو اتنا بلند ہونا چاہیے تھا، اتنے مال ہونے چاہیے تھے کہ تمہارے مال کے سامنے لوگوں کو جھکنا چاہیے تھا. یہ چند اعتراضات انہوں نے جو ہے نوح علیہ السلام پر کر کے نوح علیہ السلام کا انکار کیا. اور اسی طرح سے ایک اور بات سے انکار کیا کہ اے نوح، تم پر ایمان لانے والے اور تمہارے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بہت چھوٹیا قسم کے، گھٹیا قسم کے ہیں، سماج و معاشرے میں ان کا کوئی لیول، کوئی ہولڈ نہیں ہے. ایسے گھٹیا قسم کے لوگوں کو جب تم اپنے پاس بٹھا کر کے رکھتے ہو تو ہم تو تمہارے نبوت کو انکار کرنا تو بہت دور کی بات، تمہارے پاس بیٹھ کر کے تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے. یہ اعتراضات کر کے انہوں نے نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں نوح علیہ السلام نے ان کے تمام باتوں کا بالکل تسلی بخش، تصفی بخش اور بالکل دو ٹوک جواب دیا ہے. نوح علیہ السلام کے قول کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. اے میری قوم کے لوگو، بھلا دیکھو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک واضح ہدایت اور صحیح دلیل رکھ رہا ہوں، وآتانی رحمۃ من عنده، اور میرے رب کی طرف سے مجھ کو رحمت بھی عطا ہوئی ہے، یعنی مجھ کو نبوت بھی ملی ہے. فعمیت علیکم، جو نبوت تم کو دکھ نہیں رہی ہے، انلزمکموها، تو کیا میں اپنی دعوت کو زبردستی تمہارے سر پہ تھوپوں گا حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ یعنی نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے اور میرے اندر کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی امتیازی چیز نہیں ہے، تم جو کہتے ہو تو تمہارا یہ سوچنا غلط ہے. میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیازی خصوصیت دی ہے. میری زندگی اور تمہاری زندگی میں بہت فرق ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری زندگی میں تمہاری زندگی میں بہت فرق ہے، ہمارے تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ سمجھنے کا معیار تمہارا الگ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا الگ ہے، میرا الگ ہے. تم دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں بالکل ہدایت پر ہوں. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور میں نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، کسی کا دل نہیں دکھایا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، کسی کے ساتھ دغا اور فریب نہیں کیا ہوں. اور اس کے اوپر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اپنی رحمت یعنی نبوت سے نوازا ہے جو تم کو دکھ نہیں رہا ہے. تو یہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان فرق. لیکن اس کے باوجود میں بتلا دوں کہ جو کچھ میں دعوت لے کر کے آیا ہوں
میں زبردستی تمہارے سر پہ تھوپ نہیں سکتا. میرا کام صرف کہنا ہے، میرا کام صرف بتلانا ہے، زبردستی عمل نہیں کرانا. اس سے یہ پتا چلا کہ چاہے انبیاء ہوں، چاہے دعات ہوں، چاہے علماء ہوں، ان کا کام کہنا ہے. وہ کہیں گے، حق بات کہیں گے، بالکل کھول کر کے کہیں گے. وہ بات چاہے سماج و معاشرے کے اگینسٹ میں ہو، وہ بات چاہے کسی ایک فرد کے اگینسٹ میں ہو، ان کا کام کہنے کا ہے. وہ کہیں گے. زبردستی کسی کو کسی چیز کے اوپر چلانے کی اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہے. اور نبیوں کو اور علماء اور دعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی اختیار نہیں دیا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے. ہر ایک آدمی کو سوچنے کی اجازت ہے، فکر کرنے کی اجازت ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے میں غور و فکر کرنے کی اجازت ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنیں، پڑھیں، علماء کی باتوں کو سنیں، انبیاء کی دعوت پر غور کریں اور اپنی زندگی سے اس کو کمپیئر کریں. اگر ان کی زندگی ٹھیک ہے بڑی خوشی کی بات ہے. اگر ان کی زندگی نہیں ٹھیک ہے اور اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو دنیا کی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ان کو رب العالمین کے بارگاہ میں ہی پہنچنا ہے. کہیں نہیں بھاگ سکتے ہیں. وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی اپنا ہوگا، نہ کوئی بیگانہ ہوگا، نہ کوئی ان کا جو ہے چودھری ہوگا، نہ ان کا کوئی بڑا بھائی ہوگا، نہ ان کی کوئی جو ہے رشتے ناتے کے لوگ ہوں گے. کوئی نہیں ہوگا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا اور اس کا حکم ہوگا اور اس کے سامنے یہ آدمی بالکل بے دست پا اور مجبور ہو کر کے کھڑا ہوگا. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ساری باتیں میرے اندر ہے اور میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں جو تم کو دکھ نہیں رہا ہے، لیکن میں اپنی بات کو زبردستی تمہارے اوپر چپکا نہیں سکتا ہوں اس حال میں کہ تم مجھ کو ناپسند کرتے ہو. محترم سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے نوح علیہ السلام نے مزید ان کی باتوں کا دو ٹوک جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے اس دعوت کے اوپر کوئی مال نہیں مانگتا ہوں کہ تم مجھ کو مال دو، دولت دو، اور کوئی تم سے معاوضہ بھی نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو میں بول رہا ہوں، جو میں بتلا رہا ہوں، جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، اس کے اوپر تم سے مال نہیں مانگ رہا ہوں، معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں. ان تمام باتوں کا اجر میرے رب کے پاس ہے. اور جو لوگ ایمان لا کر کے میرے پاس آئے ہوئے ہیں میں ان کو اپنی مجلس سے نکال بھی نہیں سکتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا تھا نا اعتراض کرتے ہوئے کہ نوح علیہ السلام آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھتے ہیں، جو ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ لوگ گھٹیا اور کمینے قسم کے لوگ ہیں، چھوٹیا قسم کے لوگ ہیں. سماج و معاشرے میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کا کوئی رتبہ نہیں ہے. میں ان کے موجودگی میں آپ کے پاس آ کر کے نہیں بیٹھ سکتا ہوں. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا، اور ان لوگوں کو تمہارے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر کے قبول کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو ایماندار ہو اور جو پرہیزگار ہو، جو متقی ہو، اسی کا رتبہ بلند ہے. دنیا کی نظر میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ جو ہے مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو سر بلند سمجھتے ہیں، لوگ جو ہے عزت و ثروت کے نام پر کسی کو سر بلند سمجھتے ہیں، کوئی اپنے اور پرائے کے نام پر لوگوں کو سر بلند کرتے ہیں. لیکن رب العالمین کی نظر میں جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے، وہی سر بلند ہے. اور پھر نوح علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر دنیا کے اندر یہ جو اونچ نیچ اور ذات پات کا جو اونچائی نیچائی ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. مال و دولت کے اعتبار سے اگر کسی کا اسٹیٹس بلند ہو گیا یہ بھی کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. فائدہ اگر رب العالمین کی نظر میں کوئی چیز دیتا ہے تو وہ ایمان، نیک عمل، تقوی اور پرہیزگاری. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو پھر یاد رکھو اللہ کے مقابلے میں کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا. ذرا سمجھو، ذرا غور کرو. اسی بات کو یہاں پر بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے نکال نہیں سکتا. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن اے میری قوم کے لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو اور جہالت کی باتیں کرتے ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں نے ان کو اپنے مجلس سے نکال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا. تم آخر سمجھتے کیوں نہیں؟ تم آخر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟
اور آخری جو آیت کریمہ آج تلاوت کی گئی اس میں بھی نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کا دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، ولا اقول ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن لوگوں کو تم گھٹیا سمجھتے ہو ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی خیر و بھلائی سے نہیں نوازے گا۔ اور اس کے بعد اخیر میں انہوں نے کہا اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انی اذا لمن الظالمین، اگر ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی میں کہہ دوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اصل بات کیا ہے کہ انبیاء وغیرہ کے تعلق سے ہمیشہ لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے عام انسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو جو ہے انسانوں سے بھی بلند کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے، ہر وقت ان کے ذات سے جو ہے معجزے دکھتے رہنے چاہیے کہ یہ ایسا کام ہو جائے، بالکل چمتکار جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ ان سے چمتکار ہوتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ اپنے آنکھوں سے مٹی کو دیکھ لے تو مٹی سونا ہو جائے۔ ان تمام باتوں کا دو ٹوک انداز میں انکار کرتے ہوئے نوح علیہ السلام نے کہا کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے کہ میں زمین کو دیکھ دوں، مٹی کو دیکھ دوں تو وہ سونا ہو جائے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کے دلوں میں کیا باتیں چل رہی ہے میں فوراً بتلا دوں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے کہ میں بتلا دوں کہ فلاں چوری فلاں شخص نے فلاں ٹائم میں فلاں طریقے سے کیا، جیسا کہ آج کل لوگ اس طرح کا ایکسپیکٹیشن رکھتے بھی ہیں اور بہت سارے پاکھنڈی ٹائپ کے لوگ ایسا کام کرتے بھی ہیں، چونکہ لوگوں نے ایسا سوچ کر کے رکھا ہے، لوگوں نے انبیاء وغیرہ کے تعلق سے یہ سوچ کر کے رکھا ہے کہ ان کو دنیا سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں ان کو کھانا پینا نہیں چاہیے، ان کو شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو گھر بار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب ایکسپیکٹیشن ہے جو لوگوں نے کر کے رکھا ہے انبیاء اور ان کے وارثین کے تعلق سے۔ نوح علیہ السلام نے اس کا بھرپور رد کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، بلکہ میں انسان ہوں۔ جس طرح سے انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مجھ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح سے ان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے مجھ کو بھی پڑتی ہے، جس طرح سے ان کو شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے مجھ کو بھی پڑتی ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، کل ان کو اللہ خیر سے نہیں نوازے گا، ان کو بھی اللہ خیر سے نواز سکتا ہے، ان کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و بھلائی اور دنیاوی خیر و بھلائی بھی دے سکتا ہے۔ بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اور سب سے آخر میں انہوں نے کہا کہ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہہ دوں تو میں البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے تمام اعتراضات کے بھرپور اور دو ٹوک جواب دیے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کہا آگے آ رہا ہے، اس قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ لیکن اس میں انسانوں کے لیے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جس طرح سے نوح علیہ السلام نے اتنے لمبے عرصے تک صبر کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جس طرح سے نوح علیہ السلام نے ایک انسان ہونے کے ناطے دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کے ایک معیار کو استھاپت کیا، ہر انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اس معیار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ان باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت رسول کا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔